جناب عبدالمطلب نے پوچھ لیا کہ اے بیٹی آمینہ میں مکے کا سردار ہوں، قیمتی خوشبوئیں لگاتا ہوں، لیکن اے آمینہ بیٹی جو خوشبو تیرے سراپا سے آتی ہے دنیا کے کسی عطر سے نہیں آتی۔ جناب آمینہ نے عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا تو یہ عالم ہے کہ جب میں گھر سے باہر قدم رکھتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر یا سنگ ریزہ آ جائے وہ بھی روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے۔ اماں آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے ابا جان، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا تو یہ عالم ہے کہ جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں میری سہیلیاں میری ہمجولیاں میرے ساتھ جاتی ہیں، انہیں بھاری بھاری ڈول کھینچنے پڑتے ہیں، جب میں کنویں پر جاتی ہوں پانی اچھل کے کناروں پہ آ جاتا ہے۔ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ابا جان، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا تو یہ عالم ہے کہ جب میں رات کو سوتی ہوں مجھے خواب میں حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ آ کر مبارک باتیں پیش کرتی ہیں۔ جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ اے ابا جان، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا تو یہ عالم ہے کہ اب اگر میں تھوک بھی پھینکوں تو اللہ پاک میری تھوک سے بھی خوشبو کو جاری فرما دیتے ہیں۔ جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ سعید صبح آئی، پھر وہ سعادت مند صبح آئی کہ جس صبح عبداللہ کے یتیم نے میرے گھر کے آنگن میں قدم رکھا، فرمایا کہ ابھی یہ یتیم میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، میری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس چراغ میں ڈالنے کے لیے روغن نہیں تھا، تیل نہیں تھا۔ جب اس عبداللہ کے یتیم نے میرے گھر کے آنگن میں قدم رکھا، اماں فرماتی ہیں کہ مجھے چراغ جلانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ جتنے چراغ جل رہے تھے سارے میرے اس یتیم کے سامنے بے نور ہو گئے۔ حوازن کی دائیاں آئیں، حوازن کی دائیاں آئیں، جب اس یتیم کو دیکھا کہ یہ یتیم ہے، گھر کے حالات بھی ماڑے ہیں، چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ آخر میں اماں حلیمہ آئی، جب اماں حلیمہ نے میرے اس لال کو دیکھا، بھائیو توجہ میری طرف رہے، پوری توجہ۔ اماں حلیمہ نے جب اس لال کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے آمینہ، مجھے وہ لال تو دکھا کہ جس کو دائیوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب اماں آمینہ نے حلیمہ کا یہ جملہ سنا، اماں آمینہ نے حلیمہ کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ حلیمہ یوں نہ کہہ کہ دائیوں نے انکار کر دیا، بلکہ یوں کہہ کہ میرے لال نے دائیوں کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اماں حلیمہ نے یہ لال اٹھایا، اپنی جھولی میں ڈالا، چہرے سے کپڑا اٹھایا، بے ساختہ زبان سے نکلا کہ اے آمینہ، اتنا اچھا اور اتنا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سارا جہان گھومتی ہوں، گھر گھر کے بچے جا کر اٹھا کر کے لاتی ہوں، اے آمینہ اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ یہ تو کیا کہتی ہے کہ اس جیسا حسین نہیں دیکھا؟
مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم کہ اللہ نے اس جیسا حسین بنایا ہی کوئی نہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے یوں کر کے کپڑا اتارا اپنے آقا کے چہرے سے، بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ اے آمینہ میں نے اس جیسا حسین نہیں دیکھا، اس جیسا احسن نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ لم ارا احدن احسن منہ، اماں حلیمہ نے فرط محبت میں میرے محبوب کے لبوں پر بوسہ دیا۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ بوسہ دیا۔ اماں آمینہ نے اپنے اس لال کو اٹھایا، یوں کر کے جھولی میں ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے اماں آمینہ مغموم ہو گئی، محزون ہو گئی، کہنے لگی کہ اے پروردگار، کاش آج اس یتیم کا ابا زندہ ہوتا، اسے چہل قدمی کرواتا، اسے کھلونے لے کے دیتا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ایک اور ماں بھی یاد آئی جو اپنے ایک دن کے معصوم بچے کو اپنی گود میں لے کر مغموم اور محزون بیٹھی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تحزنی قد جعل ربکی تحتک سریا۔ جناب مریم، عیسیٰ کی اماں مریم کھجور کے تنے سے ٹیک لگائے مغموم اور محزون بیٹھی ہیں، اللہ پاک سے التجا کرتی ہیں کہ اے پروردگار، یہ کیا ماجرا کر دیا، میں جہان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے مریم بغیر باپ کے یہ بچہ کہاں سے لائی، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مریم غم نہ کر، قد جعل ربکی تحتکی سریا۔ اے مریم تو ریگستان میں بیٹھی ہے، ہر طرف ریت ہے، اپنے پاؤں میں دیکھ میں نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جناب مریم نے عرض کی کہ اے پروردگار، میں تیری پانی کے چشمے سے پانی بھی پیوں گی، پر میری برات کا اعلان کرنا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مریم غم نہ کر، جو اللہ تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے وہ تیری برات کا اعلان بھی کرے گا۔ جناب مریم نے عرض کی کہ اے پروردگار، کرنا میری برات کا اعلان۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مریم میں تیری برات کا اعلان کروں گا۔ رب العالمین تو میری برات کا اعلان کیسے کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مریم یہ تیری گود میں بیٹھا ہوا ایک دن کا بچہ تیری برات کا اعلان کرے گا۔ اے میرے پروردگار، یہ تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا، کیسے میری برات کا اعلان کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بول۔ کہہ دو یار، میں ڈھیلا چل رہا ہوں، آپ ڈھیلے نہ پڑے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بول، اور ایسا بول کہ تیرا ایک ایک حرف قرآن بن کر قیامت تک کے لیے گونجتا رہے۔ جناب عیسیٰ اپنی اماں کی گود میں بولے کہ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، لوگوں میں مشکوک نسب نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کہانی تھی جناب عیسیٰ کی اماں کی، میں بات کر رہا تھا حضرت آمینہ کی۔
جناب آمینہ مغموم بیٹھی ہیں، محزون بیٹھی ہیں کہ کاش آج اس کا ابا زندہ ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آمینہ غم نہ کر، اگر اس کا ابا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، عرش کیا ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا کیا ہوتا ہے، میں تیرے اس یتیم کو جنتوں میں چہل قدمی کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس یتیم کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی، میں چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ اللہ پاک نے سب انبیاء میں کمالات کو تقسیم فرمایا، حضرت یوسف کو حسن دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، جب مصر کی نسوانیت نے، مصر کی دوشیزگی نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو مدہوش ہو گئی، پھر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ تو جناب یوسف میرے اور آپ کے محبوب کی، رب العالمین نے فرمایا کہ محبوبم قریب آئیے، میرے قریب آئیے، اے میرے محبوب اور قریب آئیے، جوتے بھی نہیں اتارنے، بلکہ میں تیرے ان جوتوں کی برکت سے اپنے عرش کی عظمت بڑھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولانا ایوب خان ثاقب صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری بات توجہ کرنا، یہ ایسا محبوب ہے کہ اس کے ساتھ عشق کیا جائے، اس کے ساتھ محبت کی جائے، پیار کیا جائے۔ توجہ میری طرف، توجہ بھائی توجہ، صرف آخری بات، یہ ایسا محبوب ہے کہ اس کے ساتھ عشق کیا جائے، محبت کی جائے۔ عشق کا پہلا تقاضا اتباع ہے۔ میں نے رب العالمین سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں آپ کو اپنا محبوب بنا لوں، آپ کو اپنا محبوب بنا لوں۔ قرآن کریم کے ایک ورق نے میری رہنمائی کی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ کیا کرو؟ اتباع کرو۔ پروردگار تیرے محبوب کی اتباع کیسے کریں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ تم